نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 13 برس ہوئی اور ملک شام کے سفر سے واپس ہوئے، اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے اور ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی سے جو برکتیں اور رحمتیں پھوٹ رہی تھی، اسے مکہ کہ تمام باشندوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک لمحہ ہی نکال دے اور ان کے صدقے میں برکتیں مل جائے۔ جب حضور کی عمر مبارک 17 برس ہوئی تو ابو طالب کی خدمت میں ابو طالب کے 2 بھائی حضرت عباس اور حضرت حمزہ دونوں حاضر ہوئے اور کہا، بھائی جان، ہم اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے کے ارادے سے اپنے ساتھ یمن کے سفر پر انہیں لے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ رب تعالی ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بہت زیادہ اصرار کرنے پر ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس سفر پر جب وہ قریش کے تمام لوگ نکلے تو یمن جاتے ہوئے راستے میں ایک بدمست اونٹ، دیوانہ اونٹ کئی دنوں سے لوگوں کے راستوں کو روک کر بیٹھا ہوا تھا۔ راستے سے اگر کوئی آدمی گزرتا تو وہ اس پر حملہ کر دیتا اور بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا دیتا۔ یہ قافلہ جب اس وادی سے گزرا جس وادی میں وہی بدمست اونٹ چل پھر رہا تھا، جس کی دہشت اور خوف کئی لوگوں نے محسوس کی اور معائنہ کی تھی، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی میں ٹھہرے تو قریش کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس اونٹ سے بچنے کی تدبیر اور صورت کیا نکالی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں چچاؤں سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس معاملے کو حل کر دوں۔ چچاؤں نے کہا، میرے نور نظر
ہمیں آپ کی برکت پر یقین ہے، لیکن یہ اونٹ بہت بہکا ہوا وحشی ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ میرے آقا نے کہا آپ مجھے ایک بار اجازت دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تو میرے آقا و مولا جب اس وادی میں قدم رکھتے ہیں، 17 برس کی عمر میں جو ہی اس اونٹ کے روبرو ہوتے ہیں، وہ اونٹ فوراً نیچے زمین کے بل گرتا ہے اور اپنی گردن دراز کر کے مصطفیٰ کے سامنے غلامانہ سلام پیش کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب ہوتے ہیں اور اس کے سر پر جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ اونٹ ایک دم خوبصورت لب و لہجے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے اور میرے آقا سے گزارش کرتا ہے کہ میری پشت پر سوار ہو جائے۔ میرے آقا و مولا اس اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور جب اس اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو حضور اشارہ کرتے ہیں قافلہ کے تمام لوگوں کو کہ تم میرے ساتھ چلو، میں اس اونٹ پر اس سوار ہو کر اس وادی کو طے کروں گا۔ میرے آقا و مولا 17 برس کی عمر میں اس اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، اس وادی کو مکمل طے کرتے ہیں، پھر اس اونٹ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی پشت سے اتارے۔ جب میرے آقا اس کی پشت سے اترتے ہیں اس کے بعد اونٹ کو حکم دیتے ہیں کہ تم واپس اپنے صحرا میں لوٹ جاؤ۔ اس طرح سے لوگوں نے دیکھا کہ جس اونٹ کے خوف اور دہشت تمام علاقوں پر چھائی ہوئی تھی، وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلامی کا سلام پیش کر رہا تھا اور میرے آقا کی اطاعت بجا لایا۔ میرے آقا کو درند چرند پرند جانور حیوان تمام وحشی مویشی میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر پہچان جاتے کہ یہ نبی آخر الزمان سید المرسلین ہے۔ اور جب یہ قافلہ یمن کی سرحدوں میں داخل ہوا تو اس سال قریش کے لوگوں کو اس قدر منافع حاصل ہوا جتنا منافع انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سفر میں حاصل نہیں کیا تھا۔ خاص کر کے آپ کے دونوں چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس اس قدر مال کے ساتھ لوٹے کہ لوگ ان کے مال کو دیکھ کر عشش کرنے لگے۔ جب واپسی ہو رہی تھی تو واپسی کے وقت میں قافلے والوں کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جس وادی میں زبردست طریقے سے سیلاب آ چکا تھا، پانی بھرا ہوا تھا۔ لوگ جب اس وادی کے قریب پہنچے تو انہیں خوف ہوا کہ اس وادی سے وہ گزرے کیسے اور راستہ بدل کر جانے میں بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا۔ تو میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قافلہ کے لوگوں سے کہا کہ رکو، اللہ رب العزت ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ میرے آقا جو ہی اپنے قدم ناز کو زمین پر رکھتے ہیں اور اس وادی میں قدم ڈالتے ہیں، پانی کے اوپر جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے اپنا پیر ڈالا وہ پورے وادی کا پانی یکایک خشک ہو جاتا ہے اور راستہ مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ قافلے کے لوگوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے وہ جھیل جیسی وادی مکمل طور پر خشک ہو گئی اور واپس راستے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور پھر میرے آقا سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب چلو، راستہ مکمل طور پر صاف ہے۔ اس وادی سے پورا قافلہ انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے۔ جب لوگوں نے جاتے وقت اور واپسی کے وقت میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان معجزاتی حالات کو دیکھے تو سب لوگ مکہ میں آنے کے بعد میں اپنی اپنی زبان پر محمد کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت کا چرچا کر رہے تھے۔ اور ہر سننے والا یہ کہتا تھا کہ اس جوان کی شان تو بہت عظمت والی ہے، اس جوان کی شان بہت ہی نرالی ہے۔ وہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیوی دیوتا ان پر بہت ہی زیادہ احسان اور اکرام کر رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت کے حکم سے دنیا میں تشریف لائے ہیں اور بتوں
اور ان تمام اصنام باطلہ کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تو پھر بھی اپنے بتوں کی طرف، اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف ان چیزوں کو پھیر دیتے تھے۔ میرے آقا و مولا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 18-19 برس کی عمر میں قدم رکھتے ہیں، مکہ کے گلی کوچوں میں سب لوگ، جوان، بچے، بوڑھے، تمام لوگ شراب نوشی کی محفلیں سجا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ رات میں رقص و سرور کی محفلیں سرگرم ہوتی تھی، رقاصہ کی محفلیں سرگرم ہوتی تھی، جسم فروشی کا اڈا اور بازار لگتا تھا، اس کے اندر چھوٹے بڑے تمام لوگ عیاش قسم کے جمع ہوتے تھے اور اپنی عیاشی کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا جب سے جوان ہوئے تھے اس وقت سے لے کر کبھی بھی میرے آقا نے نہ تو ان محفلوں کی طرف کبھی اپنے قدم کو بڑھایا تھا، نہ ان محفلوں کی نحوستوں کو میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضور جب راستے سے گزرتے تھے تو خدا کی قسم مشک و عنبر کی خوشبو پھیل جاتی تھی اور اس راستے کی تمام نحوستیں خود بخود میرے مصطفیٰ سے دور ہو جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کا چرچا مکہ کے گلیاروں میں تھا اور لوگ مصطفیٰ کی اس حیرت انگیز کیفیت کو دیکھ کر کے بہت ہی زیادہ طریقے سے چرچا کرتے تھے کہ اس جوانی میں تو ہم نے ہر کسی کو اس اڈے پر آتے ہوئے دیکھا ہے، جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، قمار بازی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ باندی اور کنیزوں کے ساتھ میں مست دیکھا ہے، لیکن اس جوان کی حالت ہی کچھ اور ہے۔ اس کے پاس میں حسن و جمال بھی ہے، اس کے پاس میں روح و جلال بھی ہے، اس کے پاس میں خوبصورت شباب بھی ہے، لیکن یہ اپنے دامن کو کس طرح سے پاک کیے ہوا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا کو دیکھ کر کے لوگ آپس میں رشک کیا کرتے تھے۔ میرے آقا و مولا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں، مکہ کے قریب ایک بازار تھا عکاظ، اس بازار عکاظ میں مکہ کے تمام بڑے بڑے تاجر جاتے اور جانے کے بعد میں اپنا مال فروخت کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے۔ جس کے پاس میں جو کچھ ہوتا وہ جا کر کے سودی کاروبار کرتا، کوئی اپنا ساز و سامان خریدتا، صبح میں مال لے جا کر کے بیچتے تھے اور شام میں تھیلی بھر کر کے سونے کے سکے اور چاندی کے سکے لے کر آتے تھے۔ میرے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین سید المرسلین بھی اس بازار میں صبح کے وقت جاتے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ اس بازار میں اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ لگتی تھی تو میرے آقا و مولا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتنی شیرینی، اتنی لطافت اور اتنی مٹھاس تھی کہ کوئی بھی حضور کی گفتگو سنتا تھا تو حضور کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ہر کسی کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ اپنا ساز و سامان خریدے تو محمد کی دکان سے خریدے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سب سے پہلے بھیڑ لگتی تھی اور سب سے پہلے حضور کا مال فروخت ہوتا تھا۔ اس بازار سے ابو لہب مکہ کا سب سے بڑا رئیس بنا تھا، اسی بازار سے عثمان سب سے بڑے رئیس بنے تھے، اسی بازار سے عتبہ اور شیبہ بہت بڑے مالدار بنے تھے، اسی بازار سے ابو سفیان نے سودی کا کاروبار اپنی کفر کے زمانے میں کر کے بہت بڑی مالداری اور دولت حاصل کی تھی۔ لیکن محمد ابن عربی کا حال، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اس بازار میں تشریف لے جاتے، سب سے پہلے ان کا مال بکتا تھا اور میرے آقا و مولا جھولیاں بھر بھر کر کے، تھیلیاں بھر بھر کر کے درہم و دنانیر لے کر واپس لوٹتے تھے۔ لیکن مکہ والے حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ جو جوان اس بازار میں جاتا ہے، جس کی خریداری سب سے زیادہ ہوتی ہے، حالت یہ ہے کہ نہ اس کے پاس میں کوئی محل ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی کوٹھی ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج بھی ان کا حال ویسا ہی ہے جیسا حال ان کا پہلے تھا۔ اتنی بڑی دولت آخر جاتی کہاں ہے؟ ایک دن عتبہ نے کوشش یہ کی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال و دولت کا حال معلوم کرے، اس لیے میرے مصطفیٰ جب بازار کے اندر اپنا مال فروخت کر دیتے ہیں، اپنا مال بیچ دیتے ہیں، بیچنے کے بعد میں
21 برس کی عمر ہے میرے آقا کی، جب عتبہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے نکلتا ہے، شام ڈھلنے کو ہے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ درہم و دینار کی تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور مکہ کی سرحد میں قدم رکھتے ہیں، تو مکہ کے ایک ایسے محلے میں جاتے ہیں جہاں پر ایک مکان بنا ہوا تھا، اس مکان کو جب میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے دستک دی تو اس میں سے ایک بڑھیا نکلتی ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اس بڑھیا کا جو شوہر تھا وہ شوہر حرب تجار کے زمانے میں، جنگ و جدال کے زمانے میں قتل ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، اس کے کچھ بچے تھے، یتیم تھے، بے سہارا تھے، بے مدد تھے، میرے مصطفیٰ نے اس بوڑھی کے نکلتے ہی اپنے درہم و دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس بوڑھیا کے ہاتھ میں دے دی، وہ بوڑھیا خوش ہو جاتی ہے اور میرے مصطفیٰ کو بے پناہ دعائیں دیتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے چہرے پر اس قدر تبسم ہے، اتنی مسکراہٹ ہے کہ خدا کی قسم اس کو دیکھ کر آسمان کے چاند ستارے بھی فریفتہ ہو جائے۔ پھر میرے آقا اس کوٹری سے آگے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد چند قدم اور چلتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ نے پھر دوسرے دروازے کے اوپر ہاتھ دیا، جب دوسرے دروازے سے عتبہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا نکل رہا ہے جس کا ہاتھ بھی ناکارہ ہو چکا ہے، جس کا پیر بھی ناکارہ ہو چکا ہے، وہ اپاہج اپنے گھر کے اندر سے نکلتا ہے، میرے آقا و مولا ایک درہم و دینار کی تھیلی لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، وہ اپاہج میرے مصطفیٰ کے جود و سخاوت کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں پاک پر اپنا سر رکھ کر دعائیں دینے لگتا ہے، میرے مصطفیٰ اسے اٹھاتے ہیں اور اس کے شفقت اور محبت کے ساتھ میں انہیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ آگے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک وادی میں پہنچنے کے بعد میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے دبے کچلے خاندان کے تھے، غریب اور مخلوق خاندان کے تھے، یتیم اور بے کس اور بے سہارا تھے، ان بچوں کی منڈی میں اور اس محلے کے اندر کوئی رئیس زیادہ نہیں آتا تھا، کوئی شریف النسب نہیں آتا تھا، کوئی مالدار نہیں آتا تھا، اس نیت اور ارادے سے کہ ان لوگوں کے پاس اٹھنے اور بیٹھنے سے ہماری عزت پامال ہو جائے گی، ان غریبوں کے پاس بیٹھنے سے ہم پر غربت طاری ہو جائے گی، ان یتیموں اور بے سہاروں کے پاس آنے سے ان کی یتیمی اور بے سہارا کی نحوست ہمارے دل پر آ جائے گی، میرے مصطفیٰ اور بچوں کے قریب جاتے ہیں، جیسے ہی بچوں کی نظر میرے مصطفیٰ کے قدم ناز پر پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ کے رخ انور پر پڑتی ہے، وہ سارے کے سارے بچے دوڑ کر کے مصطفیٰ کے قدموں سے چمٹ جاتے ہیں، کوئی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑے ہوا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے دونوں بازو کو پکڑے ہوا ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑے ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درہم و دینار کی تھیلیاں ان پر لٹا رہے ہیں، ان سب کو تقسیم کر کے میرے مصطفیٰ اپنا پورا مالا ان کے اوپر لٹا کر کے خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، اور عتبہ نے دیکھا یا اللہ جس جوان کو سب سے زیادہ انکم ہوتے ہیں، جس جوان کی سب سے زیادہ انکم ہے، جس جوان کی سب سے زیادہ آمدنی ہے، وہ اپنا مال و زر، اپنی دولت، اپنا سرمایہ اور اپنی محنت کا اثاثہ ان غریبوں اور فقیروں پر لٹا دیتا ہے، محمد ابن عبداللہ کی نظر میں مال و زر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو دیوانہ لگتا ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ عقل کا مارا ہوا لگتا ہے، اگر اس کے پاس شعور ہوتا تو یہ ہم سے کئی گنا زیادہ مالدار ہوتا، مکہ میں اس سے بڑا کوئی رئیس نہیں ہوتا، مکہ میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوتا، لیکن ابو طالب کا بھتیجا تو اپنا مال و زر ان فقیروں اور یتیموں کے اوپر لٹا رہا ہے جن کو ہم اپنی نظروں میں ہیچ سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا و مولا صبح سے شام تک جب اپنا مال فروخت کر دیتے تو میرے آقا ہر روز وہ مال و زر لا کر کے ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے اوپر مکمل صرف کر دیتے تھے، ایک درہم بھی، ایک سکہ بھی میرے مصطفیٰ اپنے پاس اپنی جھولی میں نہیں رکھتے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے یتیموں کو سہارا دینے کے لیے، بیواؤں اور مسکینوں کو سہارا دینے کے لیے، اب میرے مصطفیٰ کی 22 برس کی عمر ہو جاتی ہے، اب مکہ کے گلی کوچے میں مصطفیٰ کی صداقت و امانت کا شہرا ہے، ہر کوئی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ محمد عربی جیسا کوئی سخی نہیں، محمد عربی جیسا کوئی جواب نہیں، محمد عربی جیسا کوئی کریم نہیں، محمد عربی جیسا زبان کا کوئی سچا اور شریف نہیں، یہی آواز، یہی گونج حضرت خدیجہ بنت خویلد کے کانوں میں پہنچتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہا جو مکہ کی انتہائی مالدار خاتون ہے، جن کے مال و دولت کی ریل پیل ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کاش ان کا نکاح کسی سے ہو جائے تو وہ بھی مالدار ہو جائے، وہ بھی خاندان کا اس کی دولت کا خوب چرچا ہونے لگے، لیکن حضرت خدیجہ دو شوہروں سے مایوس ہو چکی ہے، ان کے دو شوہر دنیا سے وفات کر چکے ہیں، اب ان کو شادی کی تمنا نہیں تھی، شادی کی خواہش نہیں تھی، وہ اسی طرح سے بیوہ رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میرے میسرہ، میں یہ سوچتی ہوں کہ محمد عربی جن کی صداقت اور پارسائی کا پورے مکہ میں شہرا ہے، کاش تم انہیں میرے پاس لے کے آتے اور میں گزارش کرتی کہ کاش وہ میرے مال و زر کی دیکھ ریکھ کرتے اور ملک شام میں تجارت کے لیے لے جاتے اور ملک شام کی تجارت سے واپس لوٹتے، اس لیے کہ سب سے زیادہ تجارت اور معیشت اور کاروبار کا ہنر ان کو حاصل ہے، مکہ میں کسی کو اتنا ہنر حاصل نہیں ہے۔ میسرہ نے کہا ہاں میری آقا، میری سیدہ، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہے، آج میں ابو طالب کے بھتیجے سے بات کر کے آتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر میسرہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کا پیغام سناتا ہے۔ میرے آقا نے ابو طالب سے مشورہ کیا کہ چچا جانا آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بیٹے واقعی ابھی میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے اور تمہارے پاس تجارت کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اگر کوئی تمہیں اپنی تجارت میں ساجھا اور شریک بنا رہا ہے تو اسے قبول کر لو۔ خدیجہ ایک نیک خاتون ہے، ایک دیندار خاتون ہے، امانت دار خاتون ہے، اگر تم ان کی تجارت میں شریک ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ میں کبھی دروغ گوئی سے کام نہیں لے گی، خیانت نہیں کرے گی، بدعہدی نہیں کرے گی، بے وفائی نہیں کرے گی، مجھے امید ہے تم ان کا شریک بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ میں بھی بھلائی کا ارادہ فرمائے گا۔ ابو طالب کے مشورے کو قبول کر کے میرے آقا حضرت خدیجہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کبھی محمد بن عبداللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، جب پہلی دفعہ میرے مصطفیٰ کے رخ انور پر نظر پڑتی ہے تو دیکھا جاتا ہے انتہائی حسین و جمیل نوجوان، انتہائی خوبصورت اور پرکشش نوجوان، جن کے چہرے پر شرافت و نجابت کی ہزار مسرتیں منڈلا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد میں، روح و جلال کو دیکھنے کے بعد میں، ان کی خوبصورت جوانی کو دیکھنے کے بعد میں ہر کوئی ان کے کنیز و غلام باندیا سب کے سب سکتے میں آ جاتے ہیں، کسی کا تصور برقرار نہیں رہتا ہے، سب میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال میں گم ہو جاتے ہیں۔ جب سب کی خاموشیاں بڑھ جاتی ہے اس کے بعد میں میرے آقا کہتے ہیں ہاں خدیجہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ خدیجہ اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آپ کو یاد کیا، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ میرے غلام میسرہ کے ساتھ میں جائیں اور ملک شام سے میرے سامان تجارت کی مکمل طور پر خرید و فروخت کر کے اور منافع حاصل کر کے لوٹے اور میرے منافع میں مکمل طور پر آدھا منافع آپ کو دیا جائے گا۔ میرے آقا نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا کہ تم مکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی اور دقت مت آنے دینا، اور اپنے ایک چچا زاد بھائی حضرت خزیمہ کو بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں کر دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پہ نکلتے ہیں پھر وہی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ راستے سے گزر رہے ہیں، آسمان پہ ایک دو بادل، دو فرشتے ہیں جو اپنے بازوؤں سے بادل بن کر کے میرے مصطفیٰ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، آسمان کی ذرہ برابر تپش بھی میرے مصطفیٰ کے چہرے انور پر نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ جن راستوں سے گزر رہے ہیں ان راستوں سے صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ جب ملک شام میں پہنچتے ہیں بصرہ کے اندر تو اب وہ راہب جو پہلے زمانے میں بحیرہ کے نام سے مشہور تھا اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب اس کا شاگرد نستوڑا اس کلیسا اور گرجا گھر کا
مکمل راہب بن چکا تھا، اب وہی اصل نگہبان بن چکا تھا۔ وہ اپنی کلیسا اور گرجا گھر کے چھت پہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کا سایہ کیا، اسی درخت کے سائے میں بیٹھے جس درخت کا پہلے زمانے میں کبھی سایہ بچپن میں کیا تھا، لیکن وہ درخت اس وقت تک خشک تھا۔ جیسے ہی میرے آقا نے اس درخت سے ٹیک لگایا، اچانک اس درخت میں جان آ جاتی ہے، اور وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر پتیاں آ جاتی ہے اور پتیوں میں پھول نکل آتے ہیں اور پھولوں کے ساتھ پھل لگ جاتے ہیں۔ اچانک یہ تغیر و تبدل دیکھ کر کے اس کی آنکھیں ایک دم حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور وہ مکمل طور پر اپنے گریا گھر سے باہر نکلتا ہے اور ہکا بکا ہو کر کے مصطفیٰ کے قدم ناز سے اپنے سر کو ملتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو نبی آخر زمان سمجھ رہا ہوں، آپ کو سید المرسلین دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ میں انجیل رکھے ہوا ہے اور دوسری مرتبہ اسے مصطفیٰ پر دیکھتا ہے، ایک مرتبہ انجیل کے پنوں پر دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، بار بار انجیل کے پنوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے۔ جتنی نشانیاں انجیل آسمانی کتاب میں تھی، وہ تمام نشانیاں میرے مصطفیٰ کی ذات میں تھی۔ جب ان نشانیوں کے درمیان میں مطابقت اور موافقت ان لوگوں نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد میں نستورا راہب نے میرے مصطفیٰ کو چاروں طرف سے دیکھنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے میسرہ نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ راہب محمد ابن عبداللہ کے ساتھ میں کسی مکر اور فریب کا ارادہ رکھتا ہے۔ میسرہ غلام نے آواز بلند کی، قریش کے تمام لوگ اپنی ننگی تلواریں لے کر کے اتر پڑے، تو مکمل طور پر وہ وہاں سے بھاگا ہوا اپنے گرجا گھر میں لوٹتا ہے اور پھر اپنی چھت پر سے جا کر کے مصطفیٰ کو بار بار دیکھنے لگتا ہے۔ جب شام ڈھل جاتی ہے، لوگ مصطفیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں وہ غلام میسرہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بتاؤ تم ان کے ساتھ آئے ہو، تم نے کیا کیا چیزیں ان کی زندگی کے بارے میں دیکھی اور سنی ہے، ساری چیزیں بتاؤ۔ میسرہ نے مکمل ڈیٹیل اور تفصیل دی، اور جب ساری تفصیلات میسرہ نے دے دی تو اس کے بعد وہ راہب کہتا ہے اے میسرہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ نے ہمیں بشارت دی تھی۔ اب پوری کائنات میں ان کا سکہ چلے گا اور آخری زمانے تک جب تک قیامت نہ برپا ہو جائے اب ان کی امتی رہے گی اور ان کا ذکر پوری دنیا میں عام ہوگا، تم ان کے دامن سے کبھی الگ مت ہونا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میسرہ نے یہ ساری باتیں میسرہ کو یہ جب ساری باتیں کہہ دی، اس کے بعد میں اس راہب نے کہا سنو، جیسے ہی بصرہ سے تم آگے کروس کرو گے، تم آگے نکلو گے، یہاں یہود تم سے ملیں گے، یہود ان کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، لہذا تم اس سے آگے مت جانا، اس لیے کہ یہودیوں کو اگر وہ نشانیاں جو نشانیاں ہم نے دیکھی ہے سمجھ میں آ گئی تو وہ ان کے قتل کا منصوبہ بنائیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے تم یہی ساز و سامان فروخت کر کے ان کو واپس وہیں لے جانا جہاں سے تم آئے ہو۔ میسرہ نے دیکھا میرے آقا نے جب بصرہ کے بازار میں اپنے تجارت کے ساز و سامان کی ڈھیر لگائی ہے تو لوگ خلق خدا میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اور میرے مصطفیٰ کی شیریں زبان کو سن کر کے، میرے مصطفیٰ کی گفتار کو سن کر کے اتنے زیادہ محظوظ ہوتے تھے کہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کی دکان پر آ کر کے ساز و سامان خریدتے تھے۔ چند دنوں میں حضرت خدیجہ کا کل سامان مصطفیٰ کے ذریعے سے بک جاتا ہے اور جتنا نفع کبھی حاصل نہیں ہوا تھا اتنا نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے نہ کبھی کسی سے جھوٹ بولا، نہ کبھی خرید و فروخت میں میرے مصطفیٰ نے خیانت سے کام لیا، سچی کھری بات میرے مصطفیٰ اپنی تجارت کے درمیان کرتے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے سب سے زیادہ برکت مصطفیٰ کے ذریعے حضرت خدیجہ کے مال میں ہوئی اور پورا ساز و سامان بصرہ کے بازار میں بکتا ہے، اور اس کے بعد میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف جب آتے ہیں، حضرت خدیجہ اپنے چھت پر موجود تھی، مکہ کے دروازے پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ ایک قافلہ شکر سوار کوئی آ رہا ہے، اونٹنی پر سوار کوئی نوجوان آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت خدیجہ دیکھتی ہے یہ تو محمد ابن عبداللہ ہے، ان کی نظر آقا پر پڑتی ہے، وہ بے اختیار نیچے آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے مکان پر میرے مصطفیٰ تشریف لے جاتے ہیں۔
اور تشریف لانے کے بعد میں سب سے پہلے ایک کنیزہ ملتی ہے. اس کنیزہ کو کہتے ہیں جاؤ سیدہ خدیجہ سے کہنا کہ میں آ چکا ہوں. اتنے میں سیدہ خدیجہ سامنے موجود ہوتی ہے, کہتی ہاں میں آنے کی خبر بھی میں آپ کے آنے کا راستہ دیکھ رہی تھی اور میں آپ کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی, اس لیے میں آپ کے بلائے بغیر آ گئی ہوں. میرے آقا نے کہا, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب حضرت خدیجہ کی نظر پڑی تو حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے کہ جتنے لوگ سفر سے لوٹتے تھے تو سفر کے آثار اور سفر کی کلفتیں, سفر کی مشقتیں چہرے پر جھلکتی تھی, لیکن مصطفیٰ کا چہرہ تھا, نہ سفر کی کوئی تھکاوٹ تھی, نہ سفر کی کوئی مشقت دکھ رہی تھی. چہرہ جتنا پرکشش تھا اس سے کئی گنا زیادہ پرکشش اب ہو گیا تھا. مصطفیٰ کا جمال جتنا پہلے تھا اب اس سے کئی گنا زیادہ آج محسوس ہو رہا تھا. یعنی میرے مصطفیٰ ایسا نہیں لگ رہے تھے جیسے 1 مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے سفر کے بعد ملک شام سے لوٹے ہو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام عاداتوں, خلاف عادات چیزوں کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ مکمل طور پر انہی کے خیال میں گم رہا کرتی تھی. اسی درمیان میں میسرہ جب پہنچتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے, اے میسرہ تم بتاؤ کیا کیا چیزیں تم نے دیکھی؟ تو میسرہ ساری کیفیات حضرت خدیجہ کو بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جب جا رہے تھے تو یہ چیزیں ہو رہی تھی, واپس آئے تو یہ چیزیں ہوئی, ہم جب ملک شام بصرہ میں پہنچے ہیں تو ہماری ملاقات نستورہ راہب سے ہوئی اور اس نے یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کی تھی. حضرت خدیجہ مکمل خاموشی کے ساتھ میں ان ساری باتوں کو سنتی تھی اور سننے کے بعد میں حیرت کا اظہار کرتی تھی. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ تصور کرتی ہیں کہ اگر ان سے ہمارا نکاح ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں میری زندگی میں خوشحالی لائے گا اور ان کے ذریعے سے میرے مال و زر میں برکتیں پیدا ہوں گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھائی تھے حضرت عوام ابن خویلد, ان کی بیوی میرے مصطفیٰ کی پھوپھی تھی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت خدیجہ آپس میں کئی مرتبہ ملاقات کرتی تھی, بات چیت کرتی تھی اور کئی مرتبہ ملاقات اور بات چیت میں حضرت خدیجہ بار بار حضرت صفیہ ابن بنت عبد المطلب سے پوچھتی تھی کہ محمد ابن عبداللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ. حضرت صفیہ سمجھ جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے دل میں حضرت محمد ابن عبداللہ کے لیے محبت اور الفت پیدا ہو رہی ہے, تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کیا آپ ہمارے بھتیجے محمد سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ کہتی ہے میں 3 بچوں کی ماں ہوں, میرے 2 شوہر گزر چکے ہیں, میری عمر 40 کے قریب ہو رہی ہے اور وہ تو 25 سال کے نوجوان ہیں. ان کے حسن و جمال کا عالم تو پورے عرب میں مشہور ہے اور ان کی صداقت و پارسائی پر تو مکہ کے تمام لوگ فدا ہیں, قربان ہے. وہ مجھ جیسی عورت سے کیسے نکاح کریں گے؟ حضرت صفیہ کہتی ہے نہیں 40 برس کی عمر آپ کی ہو گئی ہے, لیکن خدا کے فضل و کرم سے آج بھی آپ کی جوانی کا شہرہ اور آپ کے حسن و جمال کا شہرہ مکہ کے گلیاروں میں ہے. آپ ایک آواز پر اگر آپ کے بارگاہ میں کتنے بڑے بڑے رؤسا نے, کتنے بڑے بڑے تاجروں نے, کتنے بڑے بڑے شریف خاندان کے لوگوں نے, کتنے ہی جوانوں نے نکاح کا پیغام دیا, لیکن آج تک آپ نے کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا. لیکن آج پہلی دفعہ آپ کے دل میں نکاح کی خواہش ہوئی تو میرے بھتیجے کے لیے ہوئی. آپ فکر مت کیجئے, میں جا کر کے اپنے خاندان والوں سے بات کرتی ہوں. حضرت صفیہ کہتی ہے آپ مت بات کیجئے, میں اپنی سہیلی کو بھیجتی ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی سہیلی کو بھیجتی ہے اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلتی ہے دیکھتی ہے میرے آقا حضرت خدیجہ کے مکان کے قریب سے گزر رہے ہیں. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے وہ تھم جاتی ہے اور تھمنے کے بعد کہتی ہے میں آپ کی بارگاہ میں ایک گزارش لے کے آئی ہوں اور وہ گزارش یہ ہے کیا آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے بڑی عاجزی کے ساتھ میں کہا کہ مجھ جیسے بے سر و سامان آدمی سے, بے مال آدمی سے کون نکاح کرنے کی خواہش رکھے گا؟ کہا نہیں, آپ کا چرچا اور شہرہ تو مکہ کے گلیاروں میں ہے. آپ کی ایک آواز پر مکہ کے بڑے بڑے شریف خاندان سے لڑکیوں کا انتخاب ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی ہاں چاہتی ہو. میری نظر میں ایک شریف نسب خاتون ہے, وہ آپ سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہے. میرے
آقا نے کہا بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ میرے آقا نے خدیجہ کا نام سننے کے بعد کہا کیا وہ مجھ سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہے؟ حیرت کے ساتھ میں کہا ہاں وہ آپ کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتی ہے اور انہوں نے مجھے پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ میں اپنے بڑوں بزرگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد میں بتاؤں گا۔ میرے آقا جاتے ہیں، ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس سے ایک ہی انجمن میں ایک ہی مجلس میں مشورہ کرتے ہیں۔ سب لوگوں نے حضرت خدیجہ کے نکاح کے پیغام کو سننے کے بعد میں خوشی کا اظہار کیا، لیکن ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے تم تو 25 برس کے ہو اور خدیجہ 40 برس کو ہونے کو ہے، عمر کا ذرا فاصلہ نظر آتا ہے، کیا تم ان کے ساتھ خوشی سے رہ پاؤ گے؟ میرے آقا نے کہا چچا جان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ان کو باحیا خاتون پایا ہے، میں نے عفیفہ اور فارسہ پایا ہے، میں نے ان کو نیک طینت اور نیک فطرت پایا ہے، میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں صداقت و پارسائی اور سچائی رکھی ہے۔ ایک طرف میرے آقا مکہ کے گلی کوچوں میں الصادق اور الامین کے نام سے مشہور تھے، تو دوسری طرف حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ میرے مصطفیٰ صادق و امین کے لقب سے مکہ میں مشہور تھے، تو حضرت خدیجہ کا شہرت، حضرت خدیجہ کی شہرت طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے مکے میں تھی۔ تو یہ انتخاب لاجواب تھا جب میرے آقا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طہارت و پاکیزگی، نجابت و پارسائی اور شرافت و پاک دامنی کا چرچا کیا تو ابو طالب خوشی سے جھوم اٹھے، کہا بیٹے دعا تم سیرت کا انتخاب کر رہے ہو اور سیرت تو لاجواب ہے، جس طرح تمہاری سیرت لاجواب ہے اسی طرح سے خدیجہ کی سیرت بھی لاجواب ہے اور یہ انتخاب بھی لاجواب ہے۔ ابو طالب نے رضامندی دے دی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہونا طے پایا۔ عرب کے بڑے بڑے شرفاء اس مجلس نکاح میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک طرف صادق و امین ہے، دوسری طرف طیبہ طاہرہ ہے اور یہ لاجواب نکاح کیا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 20 اونٹنی اور 500 دراہم یا دنانیر ہونا طے پائے اور یہ مکمل مہر ابو طالب نے اپنے مال سے ادا کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 برس کی عمر میں طیبہ طاہرہ سیدہ صدیقہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں جو زندگی ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت میرے مصطفیٰ کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی زندگی میں خیر و برکت کا نزول فرمائے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر انعام و اکرام ہو۔ اور کل سے انشاءاللہ العزیز 5 روز رہ گئے ہیں، اس لیے درود شریف کی مجلس ہر روز بعد نماز عشاء منعقد کی جائے گی تاکہ حضور کی بارگاہ میں ہم ربیع النور شریف کی جشن عید میلاد النبی میں مکمل ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بارگاہ رسالت میں کثرت سے درود شریف پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ اس لیے درود شریف کی مجلس کا انعقاد کل سے انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات اٹھتے بیٹھتے گھر میں اپنے سے اپنے بچوں کو اور گھر کی خواتین کو اور تمام لوگوں کو مکمل طور پر اس بات کی جانب راغب کیجیے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ہی صحیح درود شریف پڑھ لیا کرے۔ 100 مرتبہ، ایک لڑی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تسبیح کی ایک لڑی میں کم از کم 10 منٹ میں 5 منٹ میں ایک مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تاکہ رب تعالی درود کی برکتوں سے گھر میں سال بھر خیر و برکت کا نزول جاری رکھے۔ اس لیے اس کا التزام کیجیے، یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو زندہ اور تابندہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔